دلہن کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شامیر اور مکال عمل کی زندگی کو تقریباً برباد کر چکے ہیں۔ اس کے والد کا انتقال تو اسی صدمے سے ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک دھوکے باز اور فراڈیے سے کر چکے ہیں، جبکہ عمل کی والدہ اب اس کے والد کے جانے کے بعد اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہیں، کیونکہ وہ یہ صاف جانتی ہیں کہ اس کے والد کے مرنے کے بعد اس گھر کی کفیل صرف اور صرف عمل ہے، اور اگر عمل کو انہوں نے زندگی میں اپنے قابو میں نہ کیا تو اس کے بعد تو اس کے گھر کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ ایک طرف نوشابہ کی شادی اور دوسری طرف عادل اور عائشہ، ان دونوں کی تعلیم کا خرچہ وہ کیسے پورا کریں گی؟ عمل کے اوپر تو ظلموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ ایک طرف تو اس کو گھر کی ذمہ داری اور دوسری طرف باہر کام کی ذمہ داری، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر آ پڑی ہیں، اور اس کی والدہ کو تو اس کو ذرا بھی احساس نہیں، کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ اب عمل کے ذریعے ہی وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچ سکتی ہیں۔ عمل کو یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو ختم کر دے، اسی وجہ سے تو وہ اس دن اپنی یونیورسٹی اپنے سرٹیفکیٹ لینے گئی تھی، اور اپنے ٹیچرز کو بھی یہ بتانے گئی تھی کہ اب وہ تعلیم مزید جاری نہیں رکھ سکے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ شامیر پہلے ہی یونیورسٹی پہ موجود ہوگا۔ وہاں پہ وہ اس کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے بھاگ پڑا تھا، اور عمل تو جان بچانے کے لیے لیڈیز واش روم میں گھس گئی تھی، حتیٰ کہ یہاں پر تو مردوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے، لیکن شامیر اس کو ڈرانے کے لیے اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ عمل تو بڑی مشکل سے اپنے سانس روک کر وہاں پر بیٹھی رہی اور ذرا بھی نہ بولی، حتیٰ کہ شامیر اس کو بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ واش روم سے باہر آ جائے، لیکن جب وہ یہاں پر زیادہ دیر تک نہ رک سکا تو وہ باہر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لہٰذا جلدی باہر نکلو۔ عمل بیچاری کیا کرتی، وہ تو کسی طرح کوشش یہ کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ باہر نکل جائے، شامیر کے چنگل سے کس طرح بچ سکے۔ یہی سارے خیالات تو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اسی لیے بیچاری بچ بچاتی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گئی، اور جب شامیر نے اس کو دیکھا کہ وہ وہاں سے نکل رہی ہے تو وہ اس کے تعاقب میں نکلا، لیکن پھر بھی وہ اس کو پکڑ نہ سکا۔ شامیر کو دیکھنے کے بعد تو اس کی جان میں جان آئی۔ ایک طرف تو خوف اس کے دماغ پر طاری تھا، لیکن بہت زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں شامیر مر نہ گیا ہو۔ جس زور سے گلدان اس نے اس کے سر پر اس رات مارا تھا، اس سے تو اس کی موت ممکن تھی، لیکن اس کا بچ جانا بھی کسی آفت سے کم نہیں، کیونکہ یہ تو اس کی بوتیک پہنچ کر اس کو ڈرا چکا ہے کہ آگے جا کر وہ اس کا بہت برا حشر کرنے والا ہے۔ اب تو عمل کی زندگی اور ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی محفوظ نہیں، کیونکہ یہ ارادہ جو کر چکا تھا یہ عنقریب اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، جبکہ اس کی دوست اس کو یہ بھی مشورہ دے چکی ہے کہ جا کر پولیس کمپلین کر دی جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ جتنا زیادہ اس کو ڈرائیں گے یہ اتنا ہی زیادہ خوفزدہ ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن شامیر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس حد تک گھٹیا انسان ہے، آگے جا کر تو وہ بہت زیادہ عمل کے پیچھے پڑ جائے گا۔ مکال بھی اب اینی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کے پوزیسو بیہیویئر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگ پڑ چکا ہے، جبکہ اس کی والدہ اس بات کے اوپر راضی ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتی ہیں کہ اس کی ساری جائیداد وہ اس کے ماموں کو دے چکی ہیں، تاکہ وہ اس کے بزنس کو پراپر کھڑا کر سکیں۔ اس کے والد کا انتقال تو اس عمر میں ہوا جب اس کی والدہ کو تو بزنس کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے سارے کے سارے شیئرز اپنے بھائی کی کمپنی میں لگا چکی ہیں، لہٰذا اب یہ چاہے نہ چاہے ایک تو اس کو اینی سے شادی کرنا پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کو سنبھالنے کے لیے تجربہ بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ مکال کی والدہ تو اس کو یہ ساری باتیں کہہ کر اس بات کے اوپر لا چکی ہیں کہ وہ اب بہت زیادہ مجبور ہے، لہٰذا اینی کو چھوڑنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ مکال کا زیادہ تر جھکاؤ تو اپنی گرل فرینڈ زوبی کی طرف ہے۔ زوبی کو جب اینی نے یہ کہا کہ یہ اس کا منگیتر ہے، لہٰذا وہ اس سے دور رہے۔ اینی کو یہ بات سن کر اور زیادہ غصہ آیا جب زوبی نے یہ کہا کہ منگیتر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کی مالکی بن گئی، منگنی تو کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ یہ بات سن کے تو مکال کو بھی بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور اس نے اینی کو مجبور کر دیا کہ وہ زوبی سے معافی مانگے۔ اینی زوبی سے معافی مانگ کر بہت زیادہ غصہ ہو چکی ہے، اور وہ اب کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ مکال کے ساتھ شادی کرے۔
مکال جب اپنے ماموں کے آفس کو جوائن کر لے گا اور شامیر اس کو دیکھتے ہی غصہ ہوگا کہ تم کس حیثیت سے یہاں میرے والد کے کرسی پر بیٹھے ہو، تو تب اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ بھی برابر کا حصے دار ہے۔ اس کے بعد تو ان دونوں کے جھگڑے مزید بڑھنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شامیر اب عمل کا بھی استعمال کر کے مکال کو بہت جلد نیچا دکھانے والا ہے، کیونکہ اپنی گاڑی اور اس کے بعد اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کا اس کو یہی راستہ نظر آئے گا۔ جبکہ عمل کی سوتیلی بہن نوشابہ اپنے بوائے فرینڈ کو چھت تک لے آئی ہے۔ یہ ساری باتیں تو اب عمل کو بھی معلوم ہو چکی ہیں، لیکن وہ اپنی سوتیلی والدہ کو کس طرح جا کر ان تمام باتوں سے آگاہ کرے، کیونکہ اس کی بات پر تو کوئی اعتبار کرے گا ہی نہیں۔ جس طرح کہ نوشابہ نے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تم یہ سارا قصہ میری والدہ کو جا کر بتاؤ گی تو وہ کبھی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گی۔ عمل تو ہر جگہ سے ہی پھنس چکی ہے۔ ایک طرف اس کی بہن نوشابہ جو کہ آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اپنی بہن کا انجام تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی ہے، لیکن محبت میں وہ بھی اندھی ہو کر آگے جا کر بہت زیادہ نقصان اٹھانے والی ہے۔ عمل تو اس کی زندگی کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرے گی، لیکن جو کچھ نوشابہ کے ساتھ ہونا ہے وہ بھی ہو کر ہی رہے گا۔ عمل کی زندگی میں جو طوفانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کا تھمنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن آگے آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو مکال کو اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہونے والی ہے، کیونکہ جب عمل کی دوست اس کو یہ ساری باتیں مل کر بتائے گی تو اس کے بعد تو اس کی آنکھیں کھلنے والی ہیں، جبکہ شامیر بھی اب یہ کوشش کرے گا کہ ایک طرف وہ عمل سے اپنا مقصد حاصل کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مکال کی زندگی میں بھی اس کے ذریعے بہت جلد طوفان لانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔